بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آپ سب کو گزشتہ عید مبارک. آج عید کے بعد ہماری نشریات کا پہلا دن ہے. ہم بات کریں گے آج کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر شوکت نواز میر پر اسلام آباد میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. کن الزامات کے تحت ہوئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ حویلی سے ممبر کشمیر کونسل خواجہ طارق سعید نے الیکشن لڑنے کا دو ٹوک اعلان کیا ہے، جس کا جواب وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے دیا ہے. کیا جواب دیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کا معاملہ کہاں تک پہنچا. کیا اس وقت بھی نئی سیاسی جماعت کے قیام کے لیے سرگرمیاں ہو رہی ہیں، یا کسی پرانی سیاسی جماعت کو دوبارہ فعال کرنے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اور ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے دو سابق وزرائے اعظم، جن میں ایک سردار یعقوب خان صاحب جو صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ایک سردار عبدالقیوم نیازی جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں، ان دونوں صاحبان نے آج صدارتی الیکشن میں تاخیر اور تاخیری حربوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو آئینی عمل کو روک رہا ہے، اور یہ دوسرا آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی ایشو پہ. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد صاحب. السلام علیکم جناب راجہ. جی راٹھور صاحب. راجہ صاحب، ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اور سردار یعقوب صاحب نے صدارتی الیکشن میں تاخیر پر سخت تشویش کا اظہار کیا. عید کی چھٹیوں میں سردار یعقوب صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب کی ایک بیٹھک بھی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کچھ اس حوالے سے بات چیت کی تھی. تو کیا یہ معاملہ، کیا صدارتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا، کیا رکاوٹ کیا ہے؟ راٹھور صاحب، صدارتی الیکشن کے حوالے سے ہم نے کئی پروگرام کیے، اور ہم نے جو اصل حقائق سے ناظرین کو آگاہ کیا کہ مسلم نون کی ان کی کوشش ہے کہ جو صدر کا انتخاب ہے یہ نئی اسمبلی کرائے. اور کیونکہ جو موجودہ صدر ہے، مطلب کہ اس کے جو یعنی آئینی مدت ہے تو 4-5 ماہ رہتے ہیں. یہ جو انتخابات اسمبلی کی، ان کی خواہش ہے کہ جو آزاد کشمیر کا دستور ہے، قانون ہے، اس کے تحت جب بھی صدر کا الیکشن ہوتا ہے تو 5 سال کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہی ایک وجہ تھی دیگر مطلب جو وجوہات میں سے، کہ مسلم نون کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ صدارتی الیکشن نئی اسمبلی تک جائے، اور تاکہ وہ اپنا صدر منتخب کر سکے. اور اگر موجودہ اسمبلی میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو مسلم نون کے پاس ایکسٹ نہیں ہے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے پاس بھی نمبر گیم پوری نہیں ہے. تو سردار یعقوب صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، لیکن اس سے سب سے بڑی جماعت تو پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کو موقع فراہم کیا جائے، بات چیت کا راستہ کھولا جائے، تو یقینی طور پر یعنی پیپلز پارٹی اپنے ووٹ پورے کرے گی. اور اگر راٹھور صاحب کیونکہ فیصلہ کرنا ہے آصف زرداری اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے، تو جیسے اگر جب یہ اعلان ہوا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگی اور انور اللہ کو ہٹایا جائے گا، تو آپ کو یاد ہے کہ مسلم نون نے اعلان کیا تھا، آزاد کشمیر کی قیادت نے، کہ ہم وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کے پاس اپنے ووٹ پورے ہیں، تو مسلم نون فوری طور پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی. لیکن جب فیصلہ ہوا اسلام آباد سے، تو مسلم نون کو حکم جاری ہوا کہ آپ نے وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے. اگر اسی طرح کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، اور خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب اپنے امیدوار لائیں، یا نواز شریف صاحب اپنے امیدوار لائیں، اور زرداری صاحب کو کہا جائے کہ آپ مسلم نون کے امیدوار کو ووٹ دیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت میں کہیں کوئی انکاری والی بات ہو. لیکن یہ یعنی صدارتی الیکشن کو آگے لے کے جانا، اور جو آزاد کشمیر کا ایک یعنی نظام کے ساتھ جا کر اس کا یعنی کھلا اس قسمت جو کھلواڑ کرنا، یہ کسی طور پر نہ تو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں، آزاد کشمیری کے نظام کے ساتھ کوئی مطلب جو اچھا شگون ہے. تو لہٰذا آج یعنی جو بیان جاری کیا سردار یعقوب صاحب نے اور سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے، تو انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ جو آزاد کشمیر کا جو صدر ہے یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور یعنی جب اس کے مطلب جب رئیس سلطان کے انتقال کے بعد یعنی 30 دن کے اندر نئے صدر کا انتخاب ایک آئینی ضرورت اور آئینی تقاضا تھا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے راٹھور صاحب کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر، اسپیکر آفس اور یعنی جو صدر کا جو آفس ہے آزاد کشمیر کا، یہ تینوں بڑے آفس یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے.
اور جس کی وجہ سے ابھی 2 ماہ ہونے کو ہیں، یعنی 30 دن کے بجائے راٹھور صاحب ابھی 60 دن ہونے کو ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو ایک آئینی عہدہ ہے، یعنی بڑا آئینی عہدہ ہے، صدر کا عہدہ ہے، تو وہ اور خالی نہ تو الیکشن کمیشن یہ الیکشن کرانے میں کوئی سنجیدہ نظر آتا ہے، نہ کوئی اور جو دیکھو نا، الیکشن کمیشن نے اسپیکر کو خط لکھا کہ آپ جو صدر کا عہدے کا جو خالی نوٹیفیکیشن جو عہدہ جو خالی ہوا ہے، اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن وہ جاری کرے اور باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے. لیکن اس کے یعنی اس کے باوجود ابھی اس واقعے کو بھی 1 ماہ سے زائد کا عرصہ جب گزر گیا راٹھور صاحب، تبھی تک اسپیکر آفس سے الیکشن کمیشن خط کا جواب نہیں دیا گیا. اچھا، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو مطلب کیا آئینی وجہ سے یا کو کس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ صدارتی الیکشن مطلب جلدی ہو؟ دیکھیں راٹھور صاحب جو آزاد کشمیر میں یعنی جو ان کے دور میں جو آئین کے ساتھ نہیں راٹھور صاحب جو جمہوری سوچ رکھنے جماعتیں ہیں، یہ آزاد کشمیر کے جو قد کاٹ کے لیڈر ہیں، ان کو سب کی ذمہ داری ہے کہ آج اگر یہ یعنی نہیں، کیا کوئی سسٹم لپیٹے جانے کی بات پھر سے چل رہی ہے اس کو بچانے کے لیے؟ نہیں راٹھور صاحب، جب اگر صدر کا الیکشن اگر نہیں ہو پایا تو کل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو سکے گا. یہ خدشات یعنی خدشات ہیں. کل ظاہر اسمبلی کا جو الیکشن ہے جو جولائی میں ہے، الیکشن کمیشن تو آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن تو اس وقت اسمبلی کے الیکشن کرانے کے لیے وہ بہت زیادہ متحرک ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، ووٹر فہرستیں بن رہی ہیں، صدارتی الیکشن کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اس لیے وہ دیکھیں آج جو سردار یعقوب صاحب نے بیان جاری کیا، انہیں تو یہ چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت ہے وہ اس مطلب صدر چودھری یاسین صاحب ہیں، تو چودھری یاسین صاحب اپنا آفیشیل بیان جاری کریں. اور چودھری یاسین صاحب کی ذمہ داری بھی ہے اور ایسے شاہ عالم قادر صاحب کی ذمہ داری ہے. دونوں بڑی یعنی سیاسی جماعت، ایک اپوزیشن میں، ایک جماعت حکومت میں ہے. ان کو مل بیٹھ کر اس کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے تاکہ جو آزاد کشمیر کے صدر کا عہدہ ہے خالی عہدہ، اس پر پورے طور پر نئے صدر کا انتخاب ہو. اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی ایک بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھی. ان کے احتجاج کے دوران قتل بھی ہوئے، پولیس اہلکار، پولیس افسران قتل ہوئے، دوسری طرف سے مظاہرین بھی قتل ہوئے. ایف آئی آریں درج ہوئی، ایف آئی آریں واپس لے لی گئیں. اب شوکت نواز میر کے خلاف اسلام آباد میں ایک بے وقت کی ایف آئی آر بین کے اس وقت کوئی لگتا نہیں کہ کوئی اس قسم کی بات، ان کی تقریریں تھی تو بہت پرانی تھی، اب کوئی انہوں نے نئی تقریر بھی نہیں کی. یہ وفاقی حکومت کے معاہدے کے بعد میرا خیال ہے جو ریسنٹلی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، کوئی تقریر نہیں ہوئی. پرانی تقریروں کے اوپر آج اسلام آباد میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. یہ کیا تفصیل ہے؟ پہلے تو ایف آئی آر کے اچھا دیکھیں، جو سوشل میڈیا پہ جو ایف آئی آر جو وائرل ہوئی ہے، یہ 25 مارچ کو یعنی کل یعنی 3:30 بجے یہ ایف آئی آر یعنی اس نیشنل کرائم ایجنسی یعنی سائبر کرائم ایجنسی اسلام آباد میں ایف آئی اے نے یہ مقدمہ درج کیا ہے شوکت نواز میر کے خلاف. لیکن ابھی تک اس کی شوکت نواز میر نے اپنے آئی ڈی سے اس ایف آئی آر کو شیئر کیا ہے. تو باضابطہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی یعنی بیان جاری کیا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اور پھر ہم نے جو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا راٹھور صاحب کہ جب یہ معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو انور اللہ کی غالب پالیسی وجہ سے جو آزاد کشمیر میں ایک ماحول پیدا ہوا، جو سیاسی عدم استحکام آیا، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیوں نے جو متوجہ پکڑی، وہ سارے کے سارے جو حالات واقعات ہیں موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کی حکومت کی وجہ سے، اس کی پالیسی وجہ سے وہ سارا ماحول کول ڈاؤن ہو گیا. تو جب آزاد کشمیر امن کی طرف جا رہا ہے، آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جا رہا ہے، ایسے موقع پر دیکھو نا، ایسے موقع پر آپ شوکت نواز میر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی قوت یا کوئی ایسے افراد موجود ہیں اسلام آباد میں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر دوبارہ افراتفری پیدا ہو، دوبارہ ایکشن کمیٹی کو سڑکوں کو کوئی جواز نہیں بنتا راٹھور صاحب اس ایف آئی آر کا. اور اس سے پہلے جتنے بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں یا جن لوگوں کو یعنی ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیا گیا، تو ہم نے بار بار کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا یا جو حکومت کی، کیونکہ وہ نظام یا انور اللہ کی پالیسیاں ساری ختم ہو گئی ہیں. اب جو آزاد کشمیر میں ایک اچھا جو ماحول دوبارہ پیدا ہو گیا، مطلب سیاسی رواداری ہے، سیاسی جماعت الیکشن مطلب مہم ہے، تو ایسے حالات میں دوبارہ جا کر ایکشن کمیٹی کو ماحول فراہم کرنا، ان کو کوئی ایجنڈا یعنی مطلب فراہم کرنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے. حکومت پاکستان کو، وزیر امور کشمیر کو، وزیر اعظم کو، یعنی وزیر داخلہ کی اس کا فوری طور پر نوٹس لے کر ان تمام ایف آئی آرز کو جو پچھلے احتجاج کے دوران اگر درج ہیں تو اس کو ختم کریں، ایک ساتھ ختم ہوگا تاکہ یہ معاملہ چپٹوری دب جائے. نہیں، یہ جو
آپ صورتحال دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا زور کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عوام میں اس طرح کی ان کے پاس ایجنڈا نہیں رہا راٹھور صاحب. زور کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں رہا. ایجنڈا کوئی نہیں یعنی رہا. عوامی مفاد کے جتنے ایشوز تھے وہ حکومت ایڈریس کر لیے, سارے مسئلے حل ہو گئے. ابھی اگر کوئی ایجنڈا بھی ہے بھی تو سیاسی ایجنڈا ہے, سیاسی ایجنڈا ہے, سیاسی معاملات ہیں, آئینی اور قانونی معاملات ہیں. پتہ جب اس میں اسمبلی کی مہاجرین نشست اس میں جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ ہیں آئینی قانونی معاملات, اس کے عوامی فلاح بہبود عوامی حقوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا تمام مسائل جو یعنی وفاقی حکومت نے, حکومت آزاد کشمیر, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں سارے معاملات حل ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ایسے حالات میں اس طرح کے اقدامات اٹھانا, FIR درج کرنا یہ مناسب نہیں. تو اگر یہ کوئی کر رہے ہیں ایسا تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو زندہ, چونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں, بالکل سادہ شخص ہے, چونکہ جب انوار الحق کے خلاف یعنی پس پردہ کوئی ایسے کوئی لوگ موجود ہیں کہ جو چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں دوبارہ افراتفری پیدا ہو, آزاد کشمیر میں دوبارہ ایکشن کمیٹی کو سڑکوں پر لا جائے اور چھوٹی چھوٹی ایشوز کے بنیاد پر دوبارہ مت ہو سکتا ہے. یعنی سادہ شخص, کیونکہ جس وقت پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی نے جب کوشش کی تھی, سردار تنویر الیاس صاحب نے شامل ہوئے تھے, باقی لوگ, اور یہ فگر بڑھتے جا رہے تھے, اس وقت لگتا یہی تھا کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لائے گی, لیکن مسلم لیگ نون نے اس وقت مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ فوری انتخابات کرائے جائیں. اس وقت ایجنسیز کی رپورٹ یہ تھی کہ اگر فوری انتخابات کرائے گے تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے اور مطلب سیاسی جماعتوں کو مایوسی ہوگی, تو الیکشن نہیں ہوئے تھے اس وقت. اور اب صورتحال یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جن لوگوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے اپنے لوگ ان کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشن نہیں لڑے جائیں. تو اس صورتحال میں عوامی ایکشن کمیٹی جو بظاہر اس وقت خاموش نظر آ رہی ہے, سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو FIR کی سوئیوں سے اس کو کیوں جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ دیکھیں راٹھور صاحب, اگر ہم اس بات کو لیں کہ شاید اگر کوئی اس طرح کے الیکشن کو آگے لے جانے کی یعنی کوئی سازش ہو سکتی ہے, تو یہ ایسی بات نہیں. اگر یہ الیکشن نہ کرانا چاہیں تو کوئی ان کو روک سکتا ہے؟ جیسے آگے انہوں نے صدر الیکشن نہیں کرایا, کیا کسی نے کوئی رکاوٹ ڈالی, کسی نے کوئی شور شرابہ کیا؟ یعنی بڑے عرصے کے بعد, 1 ماہ کے بعد آج جا کر یعنی سردار یعقوب صاحب کو اور قیوم نیازی صاحب کو بیان دینا پڑ رہا. تو لہٰذا اس بیان سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر تو الیکشن نہ کرانے ہوں تو موجودہ جو پاکستان کے حالات ہیں یا جو اس مطلب جو اس کا جو مشرق وسطیٰ کے حالات کی وجہ سے آپ کے پاس بہترین جواز موجود ہے کہ انرجی بحران ہے, یعنی پٹرول کا بحران ہے, تو الیکشن نہیں ہو سکتی. ایک ہی جواز بہت ہے. لیکن جو آزاد کشمیر میں اس سے پہلے یعنی سنگین حالات بھی رہے ہیں. زلزلے کے بعد جب آزاد کشمیر کا ایک حصہ مکمل تباہ ہو گیا تھا یعنی 2005 کے زلزلے کے بعد, اس کے باوجود 2006 میں مقررہ وقت پر الیکشن ہوئے. آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کا یہ اتفاق ہے کہ الیکشن مقررہ وقت میں ہوں, اور حکومت پاکستان کا بھی اتفاق. اور آزاد کشمیر میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جو الیکشن کو التوا میں ڈالا جائے یا کہیں مسلم نون کی کوئی متوجہ مقبولیت کو کوئی متوجہ خطرہ ہو, یا اس بات کے امکانات ہیں کہ مسلم نون حکومت یعنی نہیں بنا سکے, یا اگر کوئی بنوانا چاہے تو ایسے کر کے وقتیت ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس دوران حالات ہیں, سیاسی سرگرمی شروع ہو چکی ہیں, تمام حلقوں میں جو متوجہ مہم شروع ہے, تو کوئی وجہ نہیں بنتی راٹھور صاحب کہ الیکشن نہ ہو, مقررہ وقت میں نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے کہ گزشتہ دنوں خواجہ طارق سعید صاحب جو ممبر کشمیر کونسل ہیں اور وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے اتحادی رہے ہیں, ان کا ایک معاہدہ بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیصل راٹھور صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ تھا میرا کہ آئندہ الیکشن میں لڑوں گا. تو خواجہ طارق سعید صاحب نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. اس پر وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جواب دیا, وہ ذرا عوام کے سامنے بتائیں گے. دیکھیں راٹھور صاحب کو فیصل ممتاز راٹھور صاحب یعنی کہ ان کا جب انتخاب ہوا وزارت عظمیٰ کے لیے, تو اس وقت راٹھور صاحب جو حالات تھے آزاد کشمیر میں, جو آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام تھا, آزاد کشمیر میں یعنی خلفشار تھا, انتشار تھا, تو یہ خدشہ دو ایشو تھے فیصل ممتاز راٹھور کے لیے. ایک تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ان کے پارٹی کے اندر یعنی ان سے سینئر لاٹ موجود تھی, وہ جس میں چودھری یاسین صاحب, لطیف اکبر صاحب, سردار یعقوب صاحب, ان کو چھوڑ کر تو ان کا انتخاب کیا. ایک تو جماعت کے اندر سے تھا ایشو, اور پھر جو عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے, انور اللہ کی پالیسی کی وجہ سے جو آزاد کشمیر حالات تھے, تو فیصل راٹھور کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن دیکھو انہوں نے ثابت کیا اس یعنی 4 ماہ میں اپنی اہلیت کی بنیاد پر, اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے انہوں نے یعنی دونوں فرنٹ پہ, ایک تو آپ دیکھو کہ پوری لیڈرشپ کو ساتھ لے کے چلے,
चौधरी यासीन साहब, लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब, आज़ाद कश्मीर पार्टी में किसी एक भी ऐसा वाक़ा हुआ, किसी ने नाराज़गी का इज़हार किया, यानी जिस खूबसूरती के साथ, जिस यानी दानिशमंदी के साथ, हिकमत अमली के साथ तफज़ात भी एड्रेस किए और अपनी यानी पार्टी के मामलात को भी एड्रेस किया, हुकूमत के मामलात को भी एड्रेस किया, और जो एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर सियासी इस्तेकाम आज़ाद कश्मीर जो हालात थे उसको भी कूल डाउन किया और ख़ूबसूरती के साथ इस बहरान से आज़ाद कश्मीर को निकाल दिया। अभी ऐसे हालात में जो तारक सईद साहब जो उनकी मतजा पार्टी के यानी कश्मीर काउंसिल के मेंबर हैं, उनको तो चाहिए था कि फैसल राठौर का उसका साथ देते, उसके सतावन करते। ये तो ज़िला हवेली के लोगों के लिए, फॉरवर्ड कोटा के लोगों के लिए एक आज़ाद की बात है कि उनका मुंतखब जो MLA है वो वज़ारत उज़्मा के सबसे बड़े ओहदे पे आ गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि तारक सईद साहब को उनको तो ये क्लेम ही नहीं करना चाहिए था कि ऐसे हालात में कि जब उनका कोलीग यानी जो 2016 के इलेक्शन में उसने अपने से बढ़कर अगर उनकी इलेक्शन मुहिम चलाई और यानी तारक सईद के साथ यानी शाना बिशाना खड़े रहे, और फिर उसके बाद यानी 2000 यानी इलेक्शन के बाद है यानी 21 के इलेक्शन के बाद उनको मेंबर कश्मीर काउंसिल ही मतजा बनवा दिया। तो फिर ऐसे हालात में जाकर दोबारा उनके लिए परेशानी करना ये उनके पहले दौर में वो चेयरमैन ज़कात नहीं राठौर साहब देखा ना, ये इलेक्शन लड़ना तो हर सियासी कारकुन का हक है। यानी तारक सईद साहब बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर उनको पार्टी की आदत, अगर उनको पुलिस पार्टी टिकट देती है तो उनका इलेक्शन लड़ना उनका हक है। लेकिन अगर उनका अभी क्योंकि इलेक्शन तो मुहिम शुरू नहीं हुई है, अभी तो इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ, अगर तारक सईद के हक में पुलिस पार्टी का फैसला करती है, पार्लिमानी बोर्ड उनके हक में टिकट जारी करता है, तो यकीनी तौर पर फैसल राठौर साहब उसको कबूल करेंगे, किसी सूरत इनकार नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने इसका अमली मुजाहरा किया 2016 में एज ए सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग MLA उन्होंने उसको स्पेस दी। अभी इवन यकीन जो उन्होंने हवेली में खिताब किया, उसने कहा कि अगर पार्टी की आदत दोबारा तारक सईद को अगर उसको नामजद करते, टिकट जारी करते, मैं दोबारा उसकी मुहिम चलाऊंगा। और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने दोबारा उसको यानी एक स्पेस फराहम की है कि बजाय हम इख्तलाफात करें, बजाय हम एक दूसरे को टांगें खींचें, और एक ऐसे माहौल को कि आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, वज़ीर आज़म एक यानी एक अच्छे मतलब उतरा से यानी हुकूमत मतलब चला रहे हैं, तो उनके लिए मतलब मुश्किलात खड़ी करना यानी तारक सईद साहब के लिए, हवेली के लोगों ना ओवरऑल आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पुलिस पार्टी के किसी कारकुन के लिए भी ऐसे हालात में कि अल्लाह ने पुलिस पार्टी वालों को दोबारा एक मौका फराहम किया है कि वो जो अनवर की उसके जो कमज़ोरियों के अनवर की नाली की वजह से जो आज़ाद कश्मीर हालात पैदा हुए, मिलजुल कर उसको हल करें, इलेक्शन पे जाएँ, और ताकि यानी जो है ना पुलिस पार्टी इतिजाज यकजे मतलब जो है ना इत्फाक के साथ इसको इलेक्शन के यानी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जो जवाब दिया या जो उन्होंने खूबसूरत अंदाज में जो वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने जिस दानिशमंदी के साथ इस सिचुएशन को भी हैंडल किया, तो उन्होंने वो जो इंतखाब है पाकिस्तान पंजाब पुलिस पार्टी की मरकज़ी क़यादत उनके इंतखाब वज़ारत उज़्मा के लिए, तो उनको सच साबित किया है कि वो सही जानशीन है। जिस तरह से मुमताज़ हुसैन राठौर साहब ने उसने अपनी अहलियत की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के अवाम के यानी दिलों पर हुक्मरानी की, और उसने जानशीनी का भी हक अदा कर दिया फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने। तो लिहाजा हम दोनों जो कायदीन हैं, हवेली के कायदीन हैं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, तारक सईद साहब हैं, हम इनसे कहते हैं कि आप दोनों पुलिस पार्टी के लोग हैं, और आप दोनों का इताअत यकजहती ना सिर्फ आप दोनों के मफाद में, हवेली के मफाद में है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों के मफाद में है, और दोनों के इख्तलाफात या खींचातानी से दोनों की सियासत को नुकसान होगा। तो लिहाजा इससे बचना दोनों के मफाद में। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात कायम होने जा रही थी, बल्कि IPP को भी दोबारा फाल करने की बात की गई थी, और कोई नई सियासी जमात के नाम का भी इंतखाब कर लिया गया था। क्या सूरत है कि वाकई बन रही है या फिर किसी पुरानी जमात को दोबारा फाल करेंगे? देखिए राठौर साहब, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या के हवाले से जो बातचीत चली, यानी जो इस दौरान जो ग्रुप है जो PTI से अलग हो चुका है, और अनवर अल्लाह की क़यादत में जो कुछ लोग बच के बाकी लोग सारे के सारे पुलिस पार्टी शामिल हो गए। अभी ये 4-5 लोग हैं जो अभी यानी आप ये कि बेनामी हैं या उसमें उनकी कोई सियासी जमात नहीं। अगर बीच में से अनवर अल्लाह से यानी थोड़ी सी आप ये कहें कि ज़रा वो बहुत ज़्यादा चलाक बनते हैं, तो चलाक आदमी यानी बीच में जाकर फंस जाता है। और जो उनसे जो ताख़ीर हुई है राठौर साहब कि उनके पास बेहतरीन मौका था, 24 मेंबरान असम्बली उनके पास थे, वज़ारत उज़्मा उनके पास थी, तो अगर वो उस वक्त से फ़ायदा उठाकर नई सियासी जमात बनाते
تو شاید راٹھور صاحب آج کیونکہ انہوں نے دورے کیے تھے اس نہیں وقت، آج نہیں ان کو کامیاب نہیں ہو سکے تھے، نا کوشش راٹھور انہوں نے صاحب کی۔ زرعی ملی ان کو. اور اگر کیونکہ یہ جو بروقت سیاسی فیصلے کیا ہوتا ہے نا راٹھور صاحب کہ بروقت سیاسی فیصلے یہ سیاسی لیڈرشپ کا بنیادی شرط ہے، بنیادی اہلیت ہے کہ آپ نے اگر بروقت اہلیت فیصلہ ثابت کرنے ہوتی کی ہے بروقت سیاسی، بروقت سیاسی فیصلے اگر یہ چونکہ آپ نہیں کر سکے، یہ بطور بروقت فیصلہ نہیں کر وزیراعظم ناکام ثابت ہوئے پائے، تو جب یہ سیاسی رہنما نہیں کے کر طور پر سکے، کیسے؟ جب انہوں نے سیاسی جماعت بنانی تھی نہیں بنا سکے، ابھی انور اللہ کے یہاں سے سیاسی جماعت بنائے گا. ابھی تو بنانے والے 100 بار سوچ رہے ہیں کہ ہم انور الحق کو آگے کریں گے، پارٹی چلے گی نہیں. اب وہ سوچنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا انور الحق کو ہم پارٹی دیں دیکھیں گی، کیا یہ چلا پائے گا. ابھی بڑا سوال ہے جو اسلام آباد میں زیر بحث ہے کہ انور الحق کو اگر استحکام پاکستان پارٹی حوالہ کر دی جائے تو کیا یہ استحکام پاکستان پارٹی کو چلا سکتا ہے یا وہ ابھی اس پہ غور ہے. تو 2-3 جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ 2-3 جو اسلام آباد میں یا کہیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر تفصیلات کا اظہار کیا گیا کہ یہ آدمی شاید یہ نہ چلا پائے. تو لہٰذا اگر کوئی جو آپ کو پتا جو اکثر جو وارث لوگ ہیں، سیاسی وارث ہیں، ظاہر ہے ان کی سفکی ہو جائے گی. اگر ایک شخص لانچ ہوتی ہے، اگر اس کو لے کے جاتے ہیں، ظاہر اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر یہ شام کو 0 پہ آؤٹ ہو جائے تو مشکلات ہیں. تو لہٰذا ابھی جو استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے جو یہ امکانات یہ تھے کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کو باقاعدہ لانچ کر دیا جائے گا، اس کی تشکیل نہ ہو پائے گی دوبارہ. یعنی کہ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ تنویر الیاس خان صاحب نے اس کو اس کے صدر بنے تھے، شروع کی تھی، تو 2 سال لگائے تنویر الیاس صاحب نے تو اس کو جماعت کو نہیں چلا سکے. تو لہٰذا یہ دوبارہ ابھی زیر غور ہے فیصلہ جو ہو چکا تھا ویسے ابھی اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی توسیع کی جائے نہیں کی جائے. ابھی دوسرا متبادل یہ ہے، یعنی یہ آپشن ایک تو یہ ہے کہ اس بات کے اب امکانات بہت کم ہو گئے ہیں کہ اس استحکام پاکستان پارٹی کو کی آزاد کشمیر تشکیل ہو اور اس کو لیڈ کریں کون؟ انور اللہ. یعنی اس کے امکانات ابھی کم ہو گئے. ابھی دوسرا آپشن یہ ہے راٹھور صاحب، یعنی میری اطلاعات یہ ہیں کہ دوبارہ کچھ لوگوں کو مسلم کانفرنس میں شامل کیا جا رہا ہے. ان کی مسلم کانفرنس کو فعال کیا؟ بالکل ہاں، مسلم کانفرنس ہے، اور 1-2 لوگوں کو مسلم نون میں شامل کیا جا سکتا ہے. ابھی ایک بندہ بیچ کیا جس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ ہے انور اللہ. باقی سب ایڈجسٹمنٹ ہے، اظہر صادق صاحب، باقی کیا سب کے وہ آپشن 1 2 3 آئے ہیں سوائے انور اللہ کے کہ اس کو کوئی سیاسی جماعت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نون لیگ کے آپشن تھا کہ نون لیگ بھی لے جائے اور اس کو بے رنگ لفافہ بن گیا. نہیں کہ اس کو یہ بھی آپشن تھا کہ اس نے جو ان کے دوست ہیں، مڈل مین ہیں، ان کی خواہش تھی کہ انور اللہ کو نون لیگ میں شامل کیا جائے اور اس کو سمانی حلقہ دیا جائے. تو لیکن اس کو بھی اس تجویز کو بھی یا بیچ میں جو سہولت کاری کرے تھے ان کو مناسب جواب نہیں مل سکا. پھر ان کے لیے مسلم کانفرنس تھا. اگر دیکھو مسلم کانفرنس میں بھی اگر ان کو ڈالا جاتا ہے تو مسلم کانفرنس میں بھی کیونکہ اس نے اطاعت کرنا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو پھر دوبارہ بات وہیں آ جائے گھما پھرا کا. تبھی مجھے لگتا ہے کہ انور اللہ کے گھما پھرا کچھ نہیں ہوگا. ان کا آخری آپشن میں شاید جان پیپلز پارٹی بچے تو دوبارہ شاید ان کو وہیں ڈال کر تو کہا جائے کہ آپ دوبارہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن. لیکن ابھی جو استحکام پاکستان پارٹی کا تھا اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے کہ شاید ابھی وہ آزاد کشمیر میں بننا شاید اس کے لیے مشکل ہو جائے. بہت شکریہ راجہ خفیل صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ صدارتی الیکشن پہ اب آزاد کشمیر کے سینئر رہنما تفضیلات کا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں. سردار یعقوب صاحب اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو سابق وزرائے اعظم رہ چکے ہیں